بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ مشکوٰۃ شریف جلد ثانی کتاب الأطعمہ، کھانے پینے کے آداب کا بیان۔ ابتدائی باتیں گزشتہ نشست میں ہو چکی ہیں۔ کھانے کے آداب کا اجمالی خاکہ ذکر کیا گیا تھا۔ اب ان احادیث کو ملاحظہ فرمائیے جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے پینے کے آداب تلقین کیے ہیں۔ الفصل الاول عن عمر بن ابی سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک بچہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر پرورش۔ یہ حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کی والدہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سابقہ شوہر یعنی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے یہ بیٹے ہیں، اور ان کے والد کے انتقال کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح فرمایا تھا۔ یہ ام المؤمنین ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کے یہ بیٹے ہیں حضرت عمر ابن ابی سلمہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر پرورش تھا۔ حجر گود کو کہا جاتا ہے، مراد یہ کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرورش تھا۔ وکانت یدی تطیش فی الصحفۃ، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا تو میرا ہاتھ برتن میں گھوم رہا تھا۔ تطیشو اس کے معنی حرکت کرنے کے آتے ہیں، دراز ہونے کے بھی آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحفہ یعنی برتن میں، جس پیالے میں برتن میں کھانا تھا، کھانا کھایا جا رہا تھا، میرا ہاتھ برتن میں مختلف جگہوں پہ گھوم رہا تھا، کبھی اپنے سامنے، کبھی دوسرے کے سامنے، کبھی آگے، کبھی دائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ چھوٹے سے جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اہم ادب ذکر فرمائے۔ سب سے پہلی چیز اس میں آپ نے ارشاد فرمائی سم اللہ، اللہ تبارک و تعالی کا نام لو، اللہ تبارک و تعالی کا نام لو یعنی بسم اللہ پڑھو۔ دوسری نصیحت وکل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور تیسری نصیحت کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ 3 نصیحتیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کھانے سے متعلق۔ سب سے پہلی چیز اللہ کا نام لے کے کھاؤ، بسم اللہ پڑھو، دوسری چیز اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور تیسری چیز یہ کہ اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر متفق علیہ ہے، یعنی دونوں میں، بخاری میں بھی اور مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ کھانے کے بہت سے آداب احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں، آگے ان کی اور مزید تفصیلات آ رہی ہیں مختلف حدیثوں میں۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اہم ادب ذکر کیے، جس میں تینوں بہت اہم ہیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ کھانا، ظاہر ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہی انسان کو ہر چیز کھانا بھی چاہیے، پینا بھی چاہیے، پہننا بھی چاہیے، اوڑھنا بھی چاہیے، ہر چیز کھانے پینے، رہنے سہنے، وضع قطع، لباس اور پوشاک، چلنے پھرنے، ہنسنے بولنے، سونے جاگنے، ہر کام کے کرنے میں انسان کو اللہ کا نام لینا چاہیے۔ اس سے اس کام میں ایک تو برکت آتی ہے، دوسرا اس کام میں انسان کو تحفظ ملتا ہے، تیسرا اس کام میں انسان کو شیطان کی شرکت سے حفاظت ملتی ہے۔ شیطان اس کام میں شریک نہیں ہو سکتا، کوئی بھی کام ہو، آپ گھر میں داخل ہوں بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں، شیطان آپ کے ساتھ انٹر نہیں ہو سکتا۔ کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کریں، شیطان آپ کے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ کھانا کھانے کے شروع میں اگر آپ بھول گئے، درمیان میں وہ آپ کے ساتھ اب تک کھانے میں شریک تھا، لیکن جب آپ نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا تو آپ کے کھانے کے ساتھ اب تک جو اس کی شراکت تھی وہ ختم، اور جو کچھ کھایا پیا تھا وہ سب الٹ دیتا ہے۔ کسی بھی چیز کو رکھنے میں، کسی بھی چیز کو بند کرنے میں، کسی بھی چیز کو محفوظ کرنے میں، کسی چیز کو کھولنے میں، کسی کام کے آغاز کرنے میں انسان کو اللہ کا نام لینا چاہیے۔ اس سے سب سے بڑی انسان کو جو نفع کی چیز اور فائدے کی چیز ملتی ہے وہ یہ کہ شیطان کی شراکت نہیں ہو پاتی۔ شیطان انسان کے کسی بھی ایسے کام میں شریک ہرگز نہیں ہو سکتا
کہ جس کو انسان نے اللہ کے نام سے شروع کیا ہو. یہ بہت بڑی ایک ایسی نفع کی چیز ہے کہ جو انسان کو بسم اللہ کے پڑھنے کی برکت سے حاصل ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس کام کے اندر برکت کا ہونا، اس کام میں انسان کے شرور سے اور مختلف قسم کے نقصانات اور خسارے کی چیزوں سے محفوظ ہو جانا، یہ سب اور بھی بہت سے فائدے ہیں. لیکن یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ شیطان کی شرکت انسان کے ساتھ نہیں ہو پاتی. دوسری چیز کل بھی یمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. دائیں ہاتھ سے کھانے کی بھی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ دائیں ہاتھ سے کھانا انسان کے لیے نہ صرف یہ کہ سنت ہے بلکہ ضروری بھی ہے. علماء نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ یہ صرف کھانے کے آداب میں سے نہیں بلکہ کھانے کی ضروریات میں سے ہے، یعنی یہ ایک ضروری اور ایک لازمی اور ایک واجبی حکم ہے. کھانے کے آداب میں بہت سے ایسے ادب ہیں کہ جن کو اگر ایک انسان ترک کرے تو گناہگار نہیں ہوتا، گناہ نہیں ہوتا. لیکن یہ دائیں ہاتھ سے کھانا یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں حضرات محدثین نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا ضروری ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا جائز نہیں، یعنی گناہ ہوگا. اگر آپ بائیں ہاتھ سے کھائیں گے گناہ ہوگا. اس کی دلیل اسی باب کے اندر آگے حدیث میں واقعہ آئے گا کہ ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو تلقین فرمائی کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو اس نے جھوٹے انداز میں یہ بات کہی کہ میں بائیں ہاتھ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میں دائیں ہاتھ سے کھا نہیں سکتا. جھوٹ بولا. آپ نے فرمایا کہ تم کھا بھی نہیں سکو گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس کا ہاتھ پھر ساری زندگی کے لیے مفلوج ہو گیا کہ وہ اس ہاتھ کو کبھی اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا. اسی طرح روایت میں یہ بات بھی موجود ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھایا کرو کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ شیطان کے کھانے کا طریقہ ہے کہ ایک انسان بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہو. اس لیے اس وعید سے متعلق یہ جو حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، یعنی جس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اور نہ ماننے کی صورت میں آپ نے اس کے لیے وعید بیان فرمائی تھی، اس کی روشنی میں علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا ضروری ہے. بعض اوقات ایک انسان لاؤبالی پن میں، لاپرواہی کے ساتھ یا بے فکری کے عالم میں بائیں ہاتھ استعمال کر لیتا ہے. ایسا کرنے سے بچنا چاہیے. کبھی انسان سے غلطی ہو جائے، انسان اس پر توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے اور دائیں ہاتھ استعمال کرے، کیونکہ دائیں ہاتھ سے کھانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. تیسری چیز وکل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ. اپنے سامنے سے کھانے کی دو صورتیں ہیں. آداب میں کل اس کا بیان بھی ہوا تھا کہ اگر برتن میں ایک ہی طرح کا کھانا ہے اور ہر طرف برتن میں ایک ہی طرح کی چیز رکھی ہوئی ہے تو پھر آپ کو اپنے سامنے سے لینا چاہیے. لیکن اگر کوئی برتن میں مختلف انواع اور اقسام کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، مختلف رنگوں کی چیزیں ہیں، تو اس صورت میں آپ اپنا ہاتھ آگے پیچھے کسی بھی چیز کو اٹھانے کے لیے گھما سکتے ہیں. کیونکہ برتن میں مختلف چیزیں ہیں، آپ کے سامنے جس طرح کی چیز رکھی ہوئی ہو سکتا ہے آگے کوئی اور چیز رکھی ہوئی ہو. جیسے کوئی تھال ہے جس میں مختلف چیزیں ہوں، آپ کے سامنے ایک چیز رکھی ہوئی ہے تو آپ اس کے پابند نہیں کہ اپنے سامنے سے ہی کھاتے رہیں. آپ دوسرے آگے پیچھے کسی اور کے سامنے کوئی اور چیز رکھی ہو تو وہاں سے بھی اٹھا سکتے ہیں. اس کو خلاف ادب یا خلاف سنت نہیں کہا جائے گا. یہ بھی حدیث میں ثابت ہے، آگے حدیث اس سے متعلق آ رہی ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان یستحل الطعام ان لا یذکر اسم اللہ علیہ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، ان الشیطان یستحل الطعام، شیطان اپنے لیے کھانے کو حلال کرنے کے لیے کوشاں ہوتا ہے. اپنے لیے کھانے کو حلال کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے، اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی لیے میں اپنے لیے کھانے کو حلال کر لوں. کھانے کو حلال کرنے کا مطلب ہے کھانے پر میرا دسترس، میری دسترس ہو، میرا تصرف ہو اور میں بھی کھانے میں شریک ہو سکوں. اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اور کیسے کوشش کرتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ بتایا کہ اس کا طریقہ یہ کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ کھانے کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے، کیونکہ جب کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو شیطان کو شرکت کا موقع مل جاتا ہے. اس حدیث میں دو باتیں ذکر کی گئی ہیں. پہلی بات تو یہ ذکر کی گئی کہ شیطان کی یہ مسلسل کوشش رہتی ہے کہ میں کھانے کو اپنے لیے زیر تصرف کر دوں، کہ میرا اس پر زور چل جائے، میرے لیے اس میں شرکت ہو جائے. جو انسان کھائے، جو انسان پیے، شیطان چاہتا ہے کہ میں بھی اس میں شریک ہوں. چاہے آپ باقاعدہ کھانا کھا رہے ہوں یا آپ کوئی چھوٹی موٹی چیزیں کھا رہے ہوں، جیسے مثال کے طور پر کوئی بسکٹ کھا رہے ہیں، آپ کوئی اور چیز ایسی کہ جو آپ کے پورے کھانے سے تعلق نہیں رکھتی، چھوٹی موٹی کوئی چیز کھا رہے ہیں، اس میں بھی شیطان کی
کوشش یہ ہوتی ہے کہ شرکت کرے اور اس کو بھی ملے. تو اس لیے شیطان کی اس کوشش کو ناکام بنانے کے لیے ہمیں عزم کرنا چاہیے اور یہ ٹھان لینا چاہیے کہ ہم شیطان کو کچھ نہیں کھلائیں گے، کیونکہ انسان اپنے دشمن کو کچھ کھلانا پسند نہیں کرتا، اور وہ دشمن بھی ایسا دشمن جو ازلی دشمن ہو اور سب سے خطرناک دشمن ہو، جس کو قرآن کریم میں جگہ جگہ عدو مبین کہا، کھلا دشمن کہا. ایسا دشمن کہ جس نے ہمارے جد امجد، ہمارے باپ، ہمارے یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، جن سے ہماری ساری بڑی نوع انسان کی نسل چلی ہے، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جس نے جنت سے نکالا، جن کو جنت سے نکالنے کے لیے ورغلایا، اور آپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس نے یہ دشمنی کی کہ فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا، ابلیس کو بھی حکم دیا گیا، لیکن اس نے سجدے سے انکار کر دیا. تو ایسا ازلی دشمن کہ جو ہمارا ہی نہیں، ہمارے باپ کا بھی دشمن، ایسا دشمن کیا اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ پینگے لڑائی جائیں؟ ایسا دشمن کیا اس قابل ہے کہ اس کو آپ کھانا کھلائیں، آپ اس کو پانی پلائیں، آپ اس کو اپنے کھانے پینے میں شریک کریں، اپنے دسترخوان پہ بٹھا کر اس کو کھانا کھلائیں؟ کیا ایسا دشمن اس قابل ہے؟ دنیا میں ہم کسی کے ساتھ ہلکی سی اگر ناگواری بھی ہو جائے تو اس کے ساتھ کھانا یا اس کے ساتھ بیٹھنا برداشت نہیں کر رہے ہوتے. یہ تو ہمارا ازلی دشمن ہے، ہمارا ازلی دشمن، اور ایسا دشمن کہ جو ہمارے لیے تباہی بربادی کے لیے ہر وقت کوشش میں لگا رہتا ہے. جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں مسلسل دن رات ہر وقت ہمارے لیے تباہی بربادی کے وہ بہانے اور اسباب تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح میں اس کو جہنم میں پھینک ڈالوں. ایسے دشمن کو ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ دسترخوان میں نہیں بٹھایا جاتا، ایسے دشمن کی دشمنی کو سمجھا جاتا ہے، اس دشمن کے وار سے بچا جاتا ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن سمجھو، اس کو اپنا دشمن بناؤ. وہ تو ہے دشمن، لیکن تمہارا بھی یہ کام ہے کہ تم اس کو اپنا دشمن سمجھو. لہذا شیطان کو اپنے ساتھ کسی بھی چیز میں شریک نہ کریں، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ لباس میں، کسی بھی چیز کے اندر شیطان کو شریک نہ کریں. حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا جو شیطان ہے وہ انتہائی لاغر اور نحیف ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ مومن ہر چیز میں بسم اللہ پڑھ کر اس کو اپنے ساتھ شریک نہیں ہونے دیتا، جس کی وجہ سے نہ اس کو کھانا ملتا ہے، نہ پینا ملتا ہے، نہ سکون ملتا ہے. ہر جگہ وہ شیطان کے ساتھ ایسی دشمنی نبھاتا ہے کہ اس دشمن کو اپنے ساتھ کسی چیز میں شریک ہی نہیں کرتا. اب کھانا وہ عمدہ قسم کی اللہ تعالیٰ کی بیش بہا نعمتیں کھاتا ہے، لیکن ایک لقمہ شیطان کو نہیں کھانے دیتا. تو ظاہر ہے کہ شیطان پھر مومن کا شیطان تو لاغر ہوگا نا، لیکن کافر کا یا اسی طریقے سے وہ فاسق اور فاجر کی جو لاپرواہی کی زندگی گزار رہا ہے، اور اس طرح سے کہ وہ کھانوں میں، پینوں میں، ہر چیز کے اندر اللہ کے نام سے غافل ہے، بسم اللہ سے غافل ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اس کا شیطان مستنڈا ہوتا ہے. اس کا شیطان مستنڈا ہوتا ہے. کیوں؟ ہر چیز میں مل رہا ہے، ہر چیز میں کھا رہا ہے، ہر چیز میں شریک ہے. تو بڑی بہرحال یہ اہم بات ہے اور بہت اہم پوائنٹ ہے. اپنی زندگی کے اندر ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے ساتھ شیطان کو کسی بھی چیز میں شریک نہ ہونے دیں. تو سب سے پہلی بات تو اس حدیث میں یہ ذکر کی گئی ہے کہ شیطان اپنے لیے کھانے کو حلال کرنے کے لیے کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے اس کھانے پر قادر ہو جاؤں، اس پر میری قدرت چل جائے، اس پر میرا زور چل جائے اور میں بھی شریک ہو سکوں. دوسری بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ یہ تو شیطان کی کوشش ہے، اپنی اس کوشش کو کارگر وہ کیسے کرتا ہے. یہ بھی طریقہ اس لیے ہمیں بتایا کہ تم شیطان کی کوشش کو کارگر ہونے سے دور رکھو، اس کی کوشش کو ناکام بناؤ. یہ طریقہ بھی بتا دیا کہ وہ کیسے کارگر ہونے کی کوشش کرتا ہے اور تم کیسے اس کو ناکام کر سکتے ہو. اور وہ یہ کہ شیطان اس طرح سے کارگر کرتا ہے اپنی کوشش کو کہ وہ چاہتا ہے کہ اللہ کا نام لیے بغیر انسان شروع کرے. اب ہمارے لیے کیا کرنے کا کام ہے کہ ہم اللہ کا نام لے کے شروع کریں، اس کی کوشش کو ناکام بنا دیں. جب آپ نے کھانا شروع کرتے ہوئے بسم اللہ کا اہتمام کیا تو آپ یقین کر لیجئے، آپ اس بات کا یقین کر لیجئے کہ شیطان آپ کے ساتھ ہرگز شریک نہیں ہو سکا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ایسے کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا. تو یقینی طور پر ہم گویا کہ شیطان کو دھتکار دیتے ہیں بسم اللہ کے ذریعے سے. اللہ اکبر. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الرجل بیتہ، جب انسان اپنے گھر میں داخل ہو، فذکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، یعنی اللہ کا نام لے، عند دخولہ، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، وعند طعامہ، اور اپنے کھانے کے وقت میں، قال الشیطان،
تو شیطان یہ کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، نہ تمہارے لیے رات گزارنے کا انتظام ہو سکا اور نہ ہی تمہارے لیے رات کے کھانے کا انتظام ہو سکا۔ کیا مطلب؟ نہ تمہیں گھر میں رات کو رہنا نصیب ہوا اور نہ تمہیں کھانا نصیب ہوا، کیونکہ اس بندے نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھ لی، بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوا، اللہ کا ذکر کر کے داخل ہوا، تو اس کا مطلب شیطان گھر میں داخل ہونے میں شریک نہ ہو سکا۔ اسی طریقے سے جب اس نے کھانے کے وقت میں اللہ کا نام لیا تو وہ کھانے میں بھی شریک نہیں ہو سکا۔ دیکھیے کتنی وضاحت کے ساتھ یہ بات ذکر کی گئی کہ شیطان کی شرکت سے وہ محفوظ ہو گیا۔ وَإِذَا دَخَلَ، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھیے، وَإِذَا دَخَلَ، اور جب کوئی گھر میں داخل ہو فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، اور وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے، بسم اللہ پڑھے بغیر داخل ہوا، تو شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت، یعنی یہ شیطان کی آپس میں گفتگو ذکر کی جا رہی ہے، شیطانوں کے آپس میں گفتگو کے یہ جملے ذکر کیے جا رہے ہیں کہ ان کے چیلے چپاٹوں کا یہ آپس میں گویا کہ مکالمہ ہوتا ہے کہ شیطان یہ کہتا ہے ادرکتم المبیت، تم لوگوں کے رات کے گزارنے کا انتظام ہو گیا، کیونکہ یہ بندہ گھر میں بغیر بسم اللہ کے داخل ہوا ہے، لہذا تم لوگوں کے رات گزارنے کی جگہ مل گئی، تمہیں ٹھکانہ مل گیا۔ ادرکتم المبیت، مبیت کہتے ہیں وہ جگہ جہاں رات گزاری جائے، ٹھکانہ رات گزارنے کی جگہ۔ ادرکتم المبیت، تم لوگوں کو رات گزارنے کی جگہ مل گئی۔ آگے دیکھیے وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، اور جب کھانے کے وقت میں وہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی نہ لے، بسم اللہ بھی نہ پڑھے، ویسے ہی شروع ہو گیا۔ قال، تو شیطان مزید پھر یہ کہتا ہے رات گزارنے کا بھی انتظام ہو گیا، والعشاء، کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، یعنی موجیں ہی موجیں لگ گئیں، ٹھکانہ بھی مل گیا، کھانا بھی مل گیا۔ اللہ اکبر۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کو پڑھ کر ہم سب لوگوں کو تڑپ جانا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی وضاحت کے ساتھ اس تصور کو، اس خاکے کو پیش کیا ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ کا رسول سچا، اللہ کے نبی کا فرمان سچا، کہ یہ سب ہوتا ہے اور ہر وقت اور روزانہ ہوتا ہے۔ ہم گھر میں بسم اللہ پڑھے بغیر داخل ہوں، شیطان کو لے کر آتے ہیں، کھانے میں بغیر بسم اللہ کے شروع ہو جائیں، شیطان کو شریک کر دیتے ہیں، پانی ہم بغیر بسم اللہ کے پئیں، شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اسی مشکات شریف کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے کیا ذکر کروں کہ انسان اپنی جنسی خواہش کو بھی اگر اللہ کے نام کے بغیر اگر پورا کرنے کے لیے، قربت کے لیے بیوی کے پاس جائے اور بسم اللہ پڑھے بغیر جائے، شیطان اس کام میں بھی شریک ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ کتنی خطرناک بات، انسان کو جگہ جگہ شیطان کے ساتھ شراکت کا موقع انسان خود فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ کس طرح؟ اللہ کا نام نہیں لیا۔ اسی لیے ہمارے کابر سلف صالحین یہ کہتے ہیں اپنی زبان پر تکیہ کلام بنا لو، بسم اللہ، کھڑے ہو رہے ہیں بسم اللہ، بیٹھ رہے ہیں بسم اللہ، پوری بسم اللہ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے اپنی زبان سے بسم اللہ یہ جملہ کہنا ایسا سیکھیں جیسے آپ کی سانس سے نکل رہا ہے۔ ہر جگہ انسان آپ دیکھیں ایک حالت سے دوسری حالت میں انسان کا تبدیل ہونا مسلسل ہوتا ہے۔ آپ بستر پہ جا رہے ہیں بسم اللہ، اٹھ رہے ہیں بسم اللہ، گھر سے باہر نکل رہے ہیں بسم اللہ، گھر میں داخل ہو رہے ہیں بسم اللہ، کوئی چیز کھا رہے ہیں بسم اللہ، پہن رہے ہیں بسم اللہ۔ لباس انسان اپنے جسم کا اتارتا ہے چینج کرنے کے لیے، تو اس وقت بھی اگر بسم اللہ پڑھ کے اپنا لباس اتارے، شیطان اور انسان کے شرمگاہ کے درمیان پردے حائل ہو جاتے ہیں، وہ نہیں دیکھ سکتا۔ بیت الخلاء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ بیت الخلاء میں جب انسان جاتا ہے تو اس وقت بھی اس کے اور شیطان، اس کی شرمگاہ اور شیطان کی اور جنات کی نظروں کے درمیان پردہ بننے والی چیز بسم اللہ ہوتی ہے، کہ بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے شیطان، جنات، شیاطین، خبیث قسم کے جنات، خبیث قسم کے جن سے انسان پناہ مانگتا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ایسے گندے قسم کے شیاطین اور جنات کی آنکھوں اور انسان کی شرمگاہوں کے درمیان اگر کوئی چیز حائل، رکاوٹ بنتی ہے، حجاب بنتا ہے، تو وہ کیا چیز ہے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ سے ایک دیوار حائل ہوتی ہے۔ اسی لیے انسان کو ہر کام میں بسم اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال اس حدیث سے بطور خاص دو چیزیں معلوم ہو رہی ہیں، گھر میں داخل ہونے کا معاملہ اور کھانے کا معاملہ، لیکن اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ دو بڑی بڑی چیزیں، ایک ٹھکانہ ملنا، ایک کھانا ملنا،
جب ان دونوں چیزوں میں شیطان بسم اللہ کے بغیر جب شریک ہو سکتا ہے، ساری اور بھی چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان کو شیطان کو شراکت کا موقع مل جاتا ہے بسم اللہ کا اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے، وَإِذَا شَرِبَ، اور جب کوئی پانی پیے فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، تو اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے، بائیں ہاتھ سے استعمال نہ کرے، نہ کھانے میں نہ پینے میں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بلکہ اگر آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہو، ہمارے ہاں پتہ نہیں شاید جان بوجھ کے کیا جاتا ہے واللہ عالم، یا ایک فیشن بنا ہوا ہے، بہت کثرت سے یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے، کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے الٹے ہاتھ سے پیئیں گے، اور ایک خاص اسٹائل ہوتا ہے، شاید وہ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو، ایک خاص قسم کا اسٹائل ہوتا ہے کہ جس میں ہم بائیں ہاتھ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اور ایک طریقے سے یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو ہی اللہ ماشاء اللہ، یہ ایسا نہیں ہے کہ سب ایسے ہیں، الحمدللہ سیدھے ہاتھ کا اہتمام، دائیں ہاتھ کا اہتمام بھی ہے، لیکن ایک عمومی معاشرے کے اندر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ پتہ نہیں کیوں کوئی چیز کھانے کی ہو تو ٹھیک ہے، اگر آپ مثال کے طور پر کہیں بیٹھے ہوئے کچھ کھا رہے ہیں، نمکو وغیرہ اگر آپ کھا رہے ہیں تو وہ تو دائیں ہاتھ سے کھائیں گے، کولڈ ڈرنک الٹے ہاتھ سے پئیں گے۔ بھئی کولڈ ڈرنک کیا الٹے ہاتھ سے پینے کو ہم نے لازم کیا ہوا ہے؟ علماء نے تو یہاں تک ذکر کیا ہے، ایک معمولی سا ایک ایسا یعنی معاملہ کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں عموماً لوگ مبتلا ہوتے ہیں کہ چائے اگر آپ پرش میں نکال کے پی رہے ہیں تو عموماً لوگوں میں یہ چیز بعض اوقات غفلت میں دیکھنے میں آتی ہے کہ چائے پرش میں نکالی، دائیں ہاتھ سے آپ نے چائے پرش میں نکالی اور پرش کو الٹے ہاتھ سے آپ نے منہ سے لگایا۔ ایسا ہوتا ہے نا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا بعض لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے، اگر ہم میں سے کسی کے اندر ہے تو ہم اس کی اصلاح کریں۔ بھائی چائے کا کپ جس طریقے سے آپ نے دائیں ہاتھ سے انڈیلا ہے، کپ کو آپ رکھیں، اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑیں یا اپنے سیدھے ہاتھ سے پکڑیں اور اس کو اپنے منہ سے لگائیں۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ہم نے ڈالا تو دائیں ہاتھ سے اور پیا الٹے ہاتھ سے۔ اس لیے بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں، بعض اوقات ہم کوئی چیز کھا رہے ہوتے ہیں، دونوں ہاتھوں میں ہوتی ہے کوئی چیز، دائیں ہاتھ سے ہم کچھ کھا رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ دایاں ہاتھ کھانے میں استعمال ہوتا ہے، بایاں ہاتھ پینے میں استعمال ہوتا ہے، تو بائیں ہاتھ سے نہ کھانا ہے، بائیں ہاتھ سے نہ پینا ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یأکلن احدکم بشمالہ ولا یشربن بہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے ہرگز کوئی اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے، ولا یشربن بہا، اور ہرگز کوئی اپنے بائیں ہاتھ سے نہ پیے۔ اس میں ہرگز کا لفظ بھی اس لیے ترجمے میں ذکر کیا جا رہا ہے کیونکہ عربی گرامر کے اعتبار سے یہ نون تاکید کا ہے، یہ جو نون مشدد ہے دونوں جگہ پر، لا یشربن اور لا یأکلن، ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے کہ ہرگز کوئی کام ایسا نہ کیا جائے۔ لا یأکلن صرف یہ ترجمہ نہیں ہے کہ نہ کھائے، بلکہ ہرگز نہ کھائے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ اردو میں بھی ہم کسی کام کو منع کرنے کے لیے اگر یوں کہیں کہ یہ نہ کرو اور یوں کہیں کہ ہرگز نہ کرو، دونوں میں فرق ہے نا۔ تو لا یأکلن اور لا یأکل دونوں میں یہی فرق ہے۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اب اس حدیث کا ترجمہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانے اور بائیں ہاتھ سے پینے میں صرف منع ہی نہیں کیا، بلکہ اس کو تاکید کے ساتھ منع کیا کہ ہرگز تم میں سے کوئی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور ہرگز تم میں سے کوئی بائیں ہاتھ سے نہ پیے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، اس لیے کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا اور اپنے بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ اب اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی تاکید کے ساتھ ممانعت فرمائی۔ لہذا اب اس بات کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم کوئی چیز بائیں ہاتھ سے کھائیں یا بائیں ہاتھ سے پئیں؟ اگلی حدیث حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یأکل بثلاثۃ اصابع، 3 انگلیوں سے کھایا کرتے تھے۔ یأکل بثلاثۃ اصابع، 3 انگلیوں سے کھایا کرتے تھے۔ وہ 3 انگلیاں کون سی 3 انگلیاں تھیں؟ حاشیے میں اس کی وضاحت موجود ہے جس کو حضرات محدثین نے ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد 3 انگلیوں سے ایک ابہام یعنی انگوٹھا ہے، دوسرا سبابہ جس کو انگشت شہادت یعنی شہادت کی انگلی کہا جاتا ہے، اور تیسری چیز وسطیٰ یعنی درمیانی انگلی جو بڑی انگلی کہلاتی ہے۔ ان 3 انگلیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے۔
وَيَلْعَقُ بِيَدَهُ قَبْلَ أَن يَمْسَحَهَا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو چاٹ لیا کرتے تھے قبل ان یمسحها، اس کو صاف کرنے سے پہلے، یعنی کھانا کھانے کے بعد ہاتھ صاف کرنے اور ہاتھ کو کسی رومال وغیرہ سے صاف کرنے یا دھونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ ہاتھوں کو چاٹنے کا مطلب یعنی انگلیوں کو چاٹنا۔ وجہ حدیث میں ذکر یہ کی گئی ہے اگلی حدیث میں کہ انسان کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی کہ انسان کے کھائے جانے والے کھانے کے کس جز کے اندر برکت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم نے سارا کھانا کھا لیا اور انگلیوں میں جو کھانا لگا رہ گیا ہم نے اس کو نالی کے اندر ہاتھ دھونے میں بہا دیا اور ہمیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ برکت اس جز کے اندر تھی جس کو ہم نے ضائع کر دیا۔ اس لیے کچھ پتہ نہیں ہے کہ کھانے کے کس جز میں برکت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کھانے کے اندر کسی بھی جز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جو کھانا کھا رہے ہیں آپ اس کھانے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ کوئی جز ضائع نہ ہو۔ مثال کے طور پر پلیٹ بھی چاٹیں، پلیٹ کو بھی اچھے طریقے سے صاف کریں، کیونکہ پلیٹ میں آپ جو کھانا چھوڑ دیں گے ہو سکتا ہے کہ اس میں برکت ہو۔ پوری پلیٹ آپ نے صاف کر لی لیکن اچھے طریقے سے صاف نہیں کی، اس میں لگا رہ گیا۔ ہوتا ہے نا کہ پلیٹ میں آپ نے کھانا کھا لیا، پلیٹ ختم ہو گئی، پلیٹ میں جو کچھ تھا وہ سب ختم ہو گیا، کوئی چیز آپ نے بچائی نہیں لیکن اس کے اندر لگا رہ گیا، کیونکہ جس برتن میں آپ کھانا کھائیں اس کو اگر آپ اچھے طریقے سے انگلی وغیرہ سے صاف نہ کریں تو اس میں لگا رہ جاتا ہے۔ تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ جو جز ہم چھوڑ رہے ہیں چاہے وہ انگلیوں میں لگا رہ گیا ہو چاہے وہ پلیٹ میں لگا رہ گیا ہو، کہیں اس جز کے اندر برکت نہ ہو اور برکت سے ہماری محرومی نہ ہو جائے۔ اگلی حدیث میں دیکھیے اسی کی وجہ ذکر کی گئی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بلعق الاصابع، انگلیوں کو چاٹنے کا حکم دیا، والصحفتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کو بھی چاٹنے کا حکم دیا، دونوں چیزوں کو چاٹنے کا حکم دیا۔ دونوں چیزوں کو چاٹنے کا حکم اسی لیے جیسے کہ میں نے بھی آپ کے سامنے واضح کیا تھا کہ جو جز برتن میں لگا رہ جائے یا انگلیوں میں لگا رہ جائے اس کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ برکت رہ جائے اور ہم اس برکت سے محروم ہو جائیں۔ وقال، آپ نے فرمایا، انکم لا تدرون فی ایۃ البرکہ، تمہیں نہیں پتا کہ کھانے کے کس جز کے اندر برکت ہے۔ رواہ مسلم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اذا اکل احدکم فلا یمسح یدہ حتی یلعقها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ اپنا ہاتھ صاف نہ کرے، اپنا ہاتھ کسی رومال وغیرہ سے کسی کپڑے سے صاف نہ کرے، حتی یلعقها، یہاں تک کہ اس کو چاٹ لے۔ صاف کرنے کا مطلب یہ کہ کوئی کھانا کھا کے رومال وغیرہ استعمال کرنا یہ ضروری نہیں، آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو دھوئے نہ یا اپنے ہاتھ کو صاف نہ کرے جب تک کہ اس کو چاٹ نہ لے، یعنی اس کا مطلب چاٹے بغیر نہ اس کو دھونا چاہیے اور نہ ہی اس کو کسی کپڑے وغیرہ سے صاف کرنا چاہیے۔ او یلعقہا، دوسری چیز یہ ذکر کی کہ یا اگر خود نہیں چاٹ سکتا تو دوسری صورت او یلعقہا، کسی کو چٹا دے۔ چٹانے کا مطلب کیا ہوگا کہ اگر مثال کے طور پر آپ اپنی انگلی کو خود نہیں چاٹ سکتے تو آپ کسی اور کو چٹا دیں۔ کسی اور کو چٹانے کا مطلب کیا ہے؟ مثلاً کوئی اور آپ کے پاس ایسا کھانا کھانے والا موجود ہے کہ اگر آپ سے خود نہیں چاٹا جا رہا تو اس کو چٹا دیں، لیکن چٹائیں ضرور۔ اس انگلی کو اس طرح سے جا کے کپڑے میں صاف کر لینا یا نل کے نیچے اس کو دھو لینا یہ کوئی مناسب بات نہیں، یہ مبالغے کے طور پر کہی گئی ہے۔ عام طور پر ایک انسان کے لیے خود چاٹنا کوئی مشکل تو نہیں ہے، نہ اس کو اتنا پیٹ بھر جانے کی صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بس اب بالکل کھانے کا دل نہیں کر رہا، ایک انگلی کو چاٹنے کا بھی دل نہیں کر رہا۔ ایسی کوئی کیفیت تھوڑی ہے، کوئی لقمہ تھوڑی ہے مکمل کہ آپ یہ کہیں کہ بس اب نہیں کھایا جا رہا۔ نہیں، آپ اپنی انگلی کو مبالغے کے طور پر یوں سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی انگلی کو اگر خود نہیں چاٹ سکتے تو کسی کو چٹاؤ، لیکن بغیر چاٹے یا چٹائے اس کو جا کے دھو نہ لو، اس کو صاف نہ کر لو۔ یہ ایک مبالغے کے طور پر کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی اہمیت آپ نے اس طرح واضح فرمائی کہ خود چاٹنے کا دل نہیں کر رہا تو کسی اور سے چٹاؤ، لیکن چٹاؤ ضرور، اس کو اس طریقے سے جا کر اس کے اجزاء کو ضائع نہ کرو۔ متفق علیہ۔
وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الشیطان یحضر احدکم عند کل شیء من شانہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تم میں سے ہر انسان کے پاس حاضر ہوتا ہے اس کی ہر حالت میں، اس کے ہر کام میں. عند کل شیء من شانہ، اس کا مطلب یہ نکلے گا ای فی کل امر من امورہ، یعنی شیطان انسان کے ہر کام میں حاضر ہوتا ہے. ہر کام میں تمام چیزیں آ گئیں، کھانا بھی آ گیا، پینا بھی آ گیا، لیٹنا بھی آ گیا، اٹھنا بھی آ گیا، بیٹھنا بھی آ گیا، کپڑے پہننا بھی آ گیا، بیت الخلاء جانا بھی آ گیا، ہر چیز اس میں آ گئی، ہر چیز. حتی یحضرہ عند طعامہ، پھر آپ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ اس کے کھانے کے موقع پر بھی حاضر ہوتا ہے. فإذا سقطت من احدکم اللقمہ، جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے، کھانا کھاتے ہوئے لقمہ گر گیا ہاتھ سے، فلیمت ما کان بہا من اذن، تو جو اس کے اوپر کوئی بھی چیز لگ گئی ہے اس کو دور کر دے. مثلا اس میں کچھ لگ گیا ہے گرنے کی وجہ سے، آپ اس کو اٹھا کے صاف کر دیں. ثم لیأکلھا، اور پھر اس کو کھا لیا جائے. ولا یدعھا للشیطان، اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑا جائے. فإذا فرغا، جب تم میں سے کوئی کھانے سے فارغ ہو جائے، فلیلعق اصابعہ، تو اس کو چاہیے کہ اپنی انگلیوں کو چاٹ لے. فإنہ لا یدری، کیونکہ اسے نہیں معلوم، فی ای طعامہ یکون البرکہ، کہ اس کے کھانے کے کس جز کے اندر برکت ہے. اس حدیث میں پہلی بات تو یہ ذکر کی گئی کہ انسان کے تمام کاموں میں شیطان شریک ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی کام آپ شروع کریں شیطان آ جائے گا. ہر کام جس میں ساری چیزیں آ گئیں، تو ایک تو شیطان کے ہر کام میں حاضر ہونے کا اس میں پتہ چلا. دوسری بات یہ بات پتہ چلی کہ انسان کے ہاتھ سے کھانے کے دوران اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اس لقمے کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس لقمے کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا چاہیے. البتہ اگر وہ کھانے کے قابل نہ ہو، ایسا گرا ہے یا ایسی جگہ گرا ہے کہ اب وہ نہیں کھایا جا سکتا، تو اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ آپ اس کو اٹھا کر کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیں. اس کو اسی طرح گرے نہ پڑے رہنے دیں کہ بالکل گرا ہے تو آپ کہیں گرا رہ گیا آپ تو کھا ہی نہیں سکتا. نہیں، اٹھا کر آپ کسی اونچی جگہ پر رکھ دیں، کسی دیوار وغیرہ پہ رکھ دیں، کسی جگہ ایسی جگہ پہنچا دیں کہ کوئی پرندہ، کوئی کوا، کوئی چڑیا آ کر اس کو کچھ کھا لے. تو اس طرح سے اس کو ضائع نہ کریں. اس کا ادب اور احترام ہے کہ اس کو اٹھا کر کسی اونچی جگہ پر رکھیں. اور آگے پھر وہی جز جو پیچھے بھی ذکر کیا گیا تھا کہ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹا جائے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ کھانے کے کس جز کے اندر برکت رکھی گئی ہے. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا آکل متکئا، میں تکیہ لگا کر، میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمل ذکر کیا کہ میں کھانا نہیں کھاتا ٹیک لگا کر. اس کا مطلب کیا کہ جب میں نہیں کھاتا تو پھر میرے جتنے چاہنے والے ہیں، مجھ سے جتنے لوگ محبت کرنے والے ہیں، جو لوگ میری سنتوں کی پیروی کرنے والے ہیں، جو لوگ میرے طریقے پہ چلنے والے ہیں، ان کا کیا فرض بنتا ہے، ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ جب میں ٹیک لگا کے نہیں کھاتا تو وہ بھی ٹیک لگا کے نہ کھائیں. یعنی آپ نے اپنا یہ عمل ذکر کیا، یہ کوئی خبر دینے کے لیے نہیں کہ آپ کوئی خبر دے رہے ہیں، بلکہ آپ باقاعدہ اس خبر کے ذریعے سے حکم دے رہے ہیں کہ جب میں کھانا ٹیک لگا کے نہیں کھاتا تو میری امت کے کسی فرد کو بھی ٹیک لگا کے نہیں کھانا چاہیے. میرے چاہنے والوں کو بھی، مجھ سے محبت رکھنے والوں کو بھی، میرے طریقے پر چلنے والوں کو بھی کبھی ٹیک لگا کے نہیں کھانا چاہیے. ٹیک لگانے کے اندر دیوار سے ٹیک لگانا، تکیے سے ٹیک لگانا، یا ہاتھ سے ٹیک لگانا کہ دائیں بائیں آپ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اپنے جسم کو جھکا دیں اور اپنے جسم کا بوجھ اپنے ہاتھ پر رکھیں. ہوتا ہے نا، جیسے مثال کے طور پر کہ ایک انسان کھانا کھاتا ہے، دائیں ہاتھ کو اس نے اپنے اس طرح سے ٹیک لیا کہ اپنے جسم کا بوجھ اس پہ ڈال دیا، یا بائیں ہاتھ کو ٹیک دیا اور اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا. یہ بھی علماء نے لکھا ہے وضاحت کے ساتھ کہ یہ بھی ٹیک لگانے کی شکل ہے. بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ ایک انسان چوکڑی مار کر، جس کو تربعن بیٹھنا کہتے ہیں، یعنی آلتی پالتی مار کے بیٹھنا، یہ بھی تکیہ لگا کر اور ٹیک لگا کر کھانے کی شکل ہے. کیونکہ ایک انسان اس طریقے سے جب چوکڑی مار کے بیٹھتا ہے، چار زانو بیٹھتا ہے، یعنی آلتی پالتی مار کے بیٹھتا ہے، تو یہ بھی گویا زمین پر جم کے بیٹھتا ہے. اور اس جم کے بیٹھنے کی صورت میں گویا کہ اس نے اگرچہ اپنی دیوار یا کسی تکیہ سے ٹیک نہیں لگایا، لیکن زمین سے اس نے بھرپور طریقے سے اپنے جسم کو جما دیا ہے. یہ بھی ایک ٹیک لگانے کی شکل ذکر کی گئی. اگرچہ علماء نے لکھا ہے کہ راجح قول کے مطابق اس کو ٹیک لگا کر کھانا نہیں کہا جاتا، راجح قول یہی ہے. لیکن بعض علماء کا یہ قول میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ بھی ایک قول کے درجے میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ بھی ٹیک لگانے کی شکل ہے.
اور جو علماء اس کو ٹیک لگانے کے ذریعے سے تعبیر کرتے ہیں وہ اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب آلتی پالتی مار کے بیٹھتا ہے اور پھر اس کے بعد جم کر زمین میں بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے تو پھر زیادہ کھاتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے اس کی مقدار بڑھتی ہے. برخلاف اس کے کہ کھانے کے طریقوں میں اگر آپ دوسرے طریقے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، آپ ان میں سے کسی بھی طریقے کو دیکھیں، اس میں کھانا آپ سے کم کھایا جائے گا. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا کھانے کے جو طریقے ثابت ہیں وہ سن لیجئے، میں اس کو ذکر کرتا ہوں، پھر اس کی روشنی میں آپ دیکھیے گا کہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ کے کھانے میں اور دوسرے طریقوں میں کھانے میں کیا فرق ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے طریقوں میں ایک طریقہ یہ ثابت ہے اکڑوں بیٹھ کے کھانا، اس کو اقعاءً بیٹھ کے کھانا کہا جاتا ہے. اکڑوں بیٹھ کے کھانا، اکڑوں بیٹھ کے کھانے کا مطلب کیا ہے کہ زمین پہ ایک انسان اس طرح سے بیٹھے کہ پاؤں زمین پر ہوں اور سرین اس نے رکھی ہوئی ہو اور دونوں گھٹنے کھڑے ہوئے ہوں اور پھر کھانا کھا رہا ہو. جیسے کوئی انسان زمین پہ نہ بیٹھا ہو، بس یوں کر کے، جیسے یوں سمجھیں کہ اگر آپ قیام میں ہیں، کھڑے ہونے سے اگر آپ بیٹھیں زمین پر اور زمین پر نہ بیٹھیں بلکہ آپ صرف آ کے نیچے بیٹھ گئے، یعنی پاؤں آپ کے زمین پر اسی طرح سے ہیں جیسے قیام میں ہوتے ہیں، اور آ کر آپ کی سرین جو ہے وہ آپ کے ایڑی پر لگ گئی اور دونوں گھٹنے کھڑے ہوئے، اس حالت میں اکڑوں بیٹھنا، اکڑوں بیٹھ کے کھانا. اس طریقے سے بیٹھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے اس طریقے سے بیٹھ کے بھی تناول فرمایا ہے کھانا. دوسرا طریقہ یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے دو زانو بیٹھ کے کھایا ہے. دو زانو جس طرح ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اتحیات میں جس طرح بیٹھتے ہیں، اس طریقے سے تشہد کی حالت میں دو زانو بیٹھنا کہلاتا ہے. اس طرح بھی آپ سے ثابت ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دائیں یا بائیں پاؤں کو کھڑا کر کے کھانا. دائیں بائیں پاؤں کو کھڑا کر کے مطلب یہ کہ آپ اپنا دایاں گھٹنا کھڑا کر لیں، بایاں گھٹنا بچھا لیں، یا بایاں گھٹنا کھڑا کر لیں، دایاں گھٹنا بچھا لیں، اس طریقے سے بیٹھ کے کھائیں. تو اس طرح سے گوئے 4 طریقے ہو گئے: اکڑوں بیٹھ کے کھانا، دو زانو بیٹھ کے کھانا، دائیں گھٹنے کو کھڑا کر کے کھانا، بائیں گھٹنے کو کھڑا کر کے کھانا. ان میں سے کوئی بھی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے. اتباع سنت کا اس میں پہلو ہے. ان چاروں طریقوں میں اگر آپ غور کریں تو ان چاروں طریقوں میں کبھی آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا، یہ تجربے کی چیزیں کبھی کر کے دیکھیے گا، آپ سے زیادہ مقدار میں نہیں کھایا جائے گا. زیادہ مقدار میں، خاص طور پر اگر آپ اکڑوں بیٹھ کے کھائیں نا، جو پہلا طریقہ تھا، اس میں آپ کو زیادہ کھانے کی اگر آپ کوشش بھی کریں گے تو آپ سے کھایا نہیں جا رہا ہو، کیونکہ پیٹ دبتا ہے. پیٹ ایک خاص جو ہے وہ مقدار تک گھٹنوں سے پش ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ خوب کثرت سے کھانا چاہیں تو آپ اس حالت میں کھا بھی نہیں سکتے. اور دوسرے طریقوں میں بھی آپ دیکھ لیجئے، مقدار کے اعتبار سے زیادہ نہیں کھایا جائے گا. ان چاروں طریقوں میں عاجزی کا پہلو بھی ہے، برخلاف اس کے کہ پالتی مار کے کھائیں تو پالتی مار کے کھانا 4 زانو جس کو بیٹھنا کہا جاتا ہے، اس میں آپ کی مقدار کھانے کی تجربے کی بات ہے، زیادہ خود بخود ہو جاتی. لیکن یہ ساری باتیں ذکر کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ پالتی مار کے کھانا جائز نہیں ہے، نہیں. آداب میں سے ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر 4 طریقوں میں سے کوئی طریقہ اختیار کریں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر تربعاً یعنی 4 زانو بیٹھ کے کھانا چاہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، کھا سکتے ہیں. لیکن ان سارے طریقوں سے ہٹ کر جو حدیث کا مقتضا ہے، حدیث کا جو تقاضا ہے، اس کے مطابق ٹیک لگا کے نہ کھائیں. یعنی چاہے آپ تربعاً بھی بیٹھیں، 4 زانو بھی بیٹھ کے پالتی پالتی مار کے بیٹھ کے کھائیں، لیکن اس بات کا کم سے کم اہتمام کر لیں کہ ٹیک لگا کے نہ کھائیں. کسی چیز سے ٹیک لگا کے نہ کھائیں، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر لیٹ کے نہ کھائیں. جیسے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات نوجوانوں کے اندر اس طرح سے کہ لیٹے ہوئے ہیں کھا رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، الٹا لیٹے ہوئے ہیں اور کھا رہے ہیں. اس طرح کی ایک عجیب سی صورتحال بعض اوقات دیکھنے میں آ رہی ہوتی ہے. اس سے بچیں. یہ صحت کے لیے بھی، طب کے اعتبار سے بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے ٹیک لگا کر کھانا، کیونکہ معدے پر اس وقت اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ آپ کے لیے وہ معدے میں کھانا مناسب طریقے سے نہیں جا رہا ہوتا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: ما اکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانا تناول نہیں فرمایا خوان پر. خوان کا مطلب ہوتا ہے چوکیاں جو زمین سے تھوڑی سی اٹھی ہوئی ہوں اور ان پر کھانا رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے ہوں. ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. چوکی ہوتی ہے نا زمین سے کچھ اٹھی ہوئی، کہ زمین پر آپ نے کھانا رکھنے کے بجائے کوئی چیز چوکی نما آپ نے رکھی زمین پر
اور اس کے اوپر آپ نے کھانا رکھا، جیسے پٹے ہوتے ہیں یا پٹرے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چوکیاں ہوتی ہیں، اس طرح سے آپ چوکیوں وغیرہ پر کوئی چیز رکھ کے نہیں کھاتے تھے. ولا فی سکرجۃ، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکرجہ میں کھایا. سکرجہ کیا چیز ہے؟ سکرجہ اصل میں چھوٹے چھوٹے برتن ہیں جس میں کوئی کھانے کی اشتہا کو بڑھانے کے لیے کوئی چیز رکھی جاتی تھی. یہ شاہان عجم قیصر و کسریٰ وغیرہ کے کھانوں کا انداز تھا کہ وہ کھانے کی لذت کو، کھانے کی اشتہا کو، کھانے کی چاہت کو، رغبت کو، بھوک کو بڑھانے کے لیے کچھ چیزیں ساتھ میں رکھا کرتے تھے، جس سے یہ ہوتا تھا کہ بھوک اگر نہ بھی لگی ہو تو بھوک کھل جائے، رغبت کھل جائے، جس کی وجہ سے کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے. اس زمانے میں، اس زمانے کے اعتبار سے چیزیں ہوا کرتی ہوں گی جو چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں کھانے کے دوران کھایا جاتی تھی. ہمارے زمانے میں اس کی مثالیں آپ یوں سمجھ لیں جیسے کہ اچار کھانا، جیسے کہ رائتا کھانا، سلاد کھانا یا چٹنی کھانا ہے. اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو کھانے سے ہٹ کر ہوتی ہیں لذت کے حصول کے لیے، ان کو سکرجہ کہہ سکتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں ہوا کرتی تھی، اس اعتبار سے ان کو سکرجہ کہا جا رہا ہے. اب یہ سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکرجہ میں کھانا نہیں کھایا، یعنی اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کھانے کی اشتہا کو بڑھانے والی چیز آپ نے تناول نہیں فرمائی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سلاد کھانا، رائتا کھانا، چٹنی کھانا، اچار کھانا، اس طرح کی چیزیں جائز نہیں، ایسا نہیں ہے. علماء نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ کھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کھانے کی اشتہا کو بڑھانے والی یہ چیزیں جو شاہان قیصر و کسریٰ کا جو ہے طریقہ تھا، آپ نے ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر پسند نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں کوئی تکلفات نہیں ہوتے تھے، آپ کے کھانوں میں کوئی تعیش نہیں ہوتا تھا، آپ کوئی عیش و عشرت کے کھانے نہیں کھاتے تھے، نہ ہی آپ کے کھانوں کے انداز میں اس طرح کی کوئی چیزیں تھیں کہ جیسے کہ کوئی بادشاہ کھا رہا ہو، کوئی شہزادوں کا کھانا ہو، اس طرح کا کوئی معنی نہیں. آپ کھانا سادہ کھاتے تھے، تھوڑا کھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں اتنی سادگی تھی کہ آپ اگلا جملہ دیکھیے اسی حدیث کا کہ وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی کوئی نرم چپاتی نہیں پکائی گئی. مرقق کا مطلب ہوتا ہے نرم چپاتی جو نرم ہو، رقت سے ہے، رقت مانے نرمی کے آتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی باریک اور پتلی چپاتیاں نہیں پکائی گئیں، جیسے کہ عام طور پر پتلی چپاتیاں پکانے کا یا پتلی چپاتیوں کے تقاضا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کا کہ جن کا کھانے کے اندر معیار بلند ہو. وہ کہتے ہیں کھانے کے اندر روٹی گرم ہونی چاہیے، تازی ہونی چاہیے، پتلی ہونی چاہیے، آٹا چھنا ہوا ہونا چاہیے، فلاں جگہ کا ہونا چاہیے، چکی کا ہونا چاہیے، اس میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، روٹی جلی بھی نہ ہو، کچی نہ ہو. یہ معیار جو اگر آپ دیکھیں تو ایک روٹی کے اندر اتنے سارے معیار انسان کے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کھانوں میں اس طرح کا کوئی معیار نہیں تھا. آپ کا کھانے کا معیار کوئی بلند نہیں تھا، سادگی کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھانا کھاتا ہے. مطلب کبھی غلام نخرے نکالتا ہے، کبھی غلام یہ کہتا ہے کہ جی کم کھانا دیا ہے، کھانا مزیدار نہیں ہے، فلاں چیز کی کمی ہے، اور روٹی پکی ہوئی نہیں ہے، روٹی جلی ہوئی ہے. غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کھانوں کے اندر سادگی ہوتی تھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حیات ذکر کیا گیا ہے، آپ کا طریقہ زندگی ذکر کیا گیا ہے. لیکن اگر کوئی کھانا چاہے، مثال کے طور پر پتلی چپاتی تو منع نہیں ہے. اگر کوئی مثال کے طور پر سکرجہ کا استعمال کرنا چاہے، مثلا کوئی کھانے کی اشتہا کو بڑھانے کے لیے یا ذائقے کو بڑھانے کے لیے اگر رائتا، سلاد، چٹنی اس طرح کی چیزیں اگر استعمال کرنا چاہے، اچار استعمال کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اللہ نے نعمت دی ہے تو استعمال کریں. لیکن اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کبھی نہ ملے تو اس پر آپ سیخ پا نہ ہوں. اگر آپ کو مثال کے طور پر کھانے کے اندر رائتا نہیں ملا تو آپ یہ نہ کہیں کہ کھانا صحیح نہیں تھا، رائتا تو تھا ہی نہیں. اب اتنی ساری نعمتیں ہوں، ایک رائتا نہ ہو تو آپ اس کو لے کے بیٹھ جائیں، یہ کوئی مناسب بات نہیں. مل گیا اللہ کی نعمت ہے، کھائیں. نہیں ملا کوئی بات نہیں، کھانا تو تھا نا، روٹی بھی تھی، سالن بھی تھا، سب کچھ تھا. ایک رائتا نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے کہا کہ سب کچھ تھا، رائتا نہیں تھا. آپ نے گویا کہ اپنی نگاہ کے اندر منفی انداز میں دیکھا کہ کیا چیز نہیں تھی، حالانکہ مثبت انداز میں یوں بھی تو دیکھ سکتے تھے کہ کیا چیز تھی، کیا چیز تھی اس کو نہیں دیکھا، اور جو نہیں تھی اس کو دیکھ رہے.
تو ان حدیثوں کا تقاضا یہ ہے کہ ان حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کی ایک تو سادگی ذکر کی گئی، دوسرا ان حدیثوں میں یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ اپنی زندگی کے اندر ایسی سادگی والے طریقے کو اپناؤ. اللہ نے اگر کبھی نعمتیں عطا کر دیں تو ان نعمتوں کو استعمال کرو، حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی ممانعت کے طور پر ذکر نہیں کیا گیا، یہ طریقے کے طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کا طریقہ کھانے کے اندر سادگی کا تھا. قیل لقتادہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ما علی ما یأکلون، کہ اس زمانے میں لوگ کس چیز پر کھایا کرتے تھے، کس چیز پر کھایا کرتے تھے، یعنی چوکیاں نہیں ہوتی تھیں، مثلاً خوان نہیں ہوتے تھے، تو کس چیز پر کھاتے تھے؟ قال، انہوں نے فرمایا کہ علی السفری، سفرہ بچھا کر اس پر کھایا کرتے تھے. سفرہ دسترخوان کو کہتے ہیں، جو چمڑے کا بھی ہو سکتا ہے، کسی اور چیز کا بھی ہو سکتا ہے. دسترخوان بچھا کے کھانا کھایا کرتے. ہمارے استاد محترم ایک بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے، بہت شاندار قسم کی بات، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم سب کو دل کے کانوں سے سننی چاہیے. کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کو ضرور استعمال کرو. یہ نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پر ٹھنڈا پانی موجود ہے، آپ ٹھنڈا پانی نہ پئیں، گرم پانی پئیں، یوں سوچ کر کے لذتوں سے میں دور رہوں گا. روٹی گرم موجود ہے، آپ گرم روٹی کو چھوڑ کر باسی روٹی جان بوجھ کے کھائیں. کڑک روٹی کھائیں کہ نہیں میں تازی روٹی موجود ہے پھر بھی نہیں کھاؤں گا، میں کڑک روٹی کھاؤں گا. نہیں، ایسا نہیں. اللہ نے دی ہے کھائیں. ہاں نہ ہو، اور اگر مثال کے طور پر ایسی صورتحال آ گئی ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ایسی معیاری چیز کھانے کی نہیں ہے، کوئی کھانے کے اندر کوئی کمی ہے، تو جو جیسا میسر آ جائے اس کو شکر کے ساتھ کھائیں، صبر کے ساتھ کھائیں، اس کے اوپر کوئی شکوہ نہ کریں. تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے، ان کا جو جملہ میں نقل کر رہا تھا ان کا جملہ یہ تھا کہ کھاؤ بادشاہوں کی طرح، مزاج فقیروں جیسا رکھو. کھاؤ بادشاہوں جیسا. اللہ نے اگر نعمتیں دی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو استعمال نہ کریں. کپڑے پھٹے پرانے پہنے ہوئے کیوں؟ اس لیے کہ جی میں بس فقیرانہ زندگی اختیار کروں گا. نہیں، اللہ نے اگر آپ کو دیے تو آپ پہنے. اللہ نے اگر آپ کو اچھی نعمتیں دی ہیں، آپ کو لباس اچھے دیے ہیں، آپ اس کو پہنے. یہ کوئی ایسی یہ تھوڑی ہے اسلام کا حکم کہ آپ اپنے کپڑے پھٹے پرانے پہنے اور کہیں میں فقیرانہ لباس پہنوں گا. کھانے میں عمدہ لذیذ قسم کی چیزیں نہیں کھاؤں گا، میں پانی سے روٹی کھاؤں گا، میں پیاز سے روٹی کھاؤں گا. جب سالن موجود ہے، جب اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، کشادگی دی ہے، فراوانی دی ہے، آپ اس کو استعمال کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن فرمایا کھاؤ بادشاہوں کی طرح، جو اللہ نے دیا اس کو کھاؤ، مزاج فقیروں جیسا رکھو. کیا مطلب؟ اپنا مزاج بادشاہوں جیسا نہیں بناؤ کہ مثال کے طور پر کہ کبھی اتنی اچھی بریانی بنی ہوئی ہے، ساتھ میں سلاد یا رائتا نہیں ہے، تو آپ یہ کہہ کر باتیں سنا رہے ہوں کہ جی بریانی تو ہے سلاد نہیں ہے، بریانی تو ہے رائتا نہیں ہے، چٹنی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنا مزاج بھی بادشاہوں جیسا بنا دیا. مزاج فقیروں جیسا رکھو. کیا مطلب؟ جو سامنے آ جائے شکر کے ساتھ ہاتھ بڑھاؤ. کبھی اگر مثال کے طور پر کوئی چیز نہیں ہے، بریانی ہے اس میں بوٹی نہیں ہے، تو بوٹی کو لے کے نہ بیٹھ جاؤ کہ جی بوٹی کم ہے. نہیں، جو آ گیا، جو میسر آ گیا اس کو کھاؤ. جو نعمتیں اللہ نے دے دی اس کو استعمال کرو اور شکر کرو. کھاؤ بادشاہوں جیسا، مزاج فقیروں جیسا رکھو. آج مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ ہم ایک تو بادشاہوں جیسا کھاتے ہیں. اللہ پاک نے خوشادگی دی، اللہ پاک اللہ تعالیٰ اور خوشادگی دے، اللہ خوشحالیاں دے، اللہ نعمتوں کی فراوانی دے، اللہ سب کو دے. لیکن مسئلہ کیا ہے اس وقت؟ مزاج ہمارا بادشاہوں سے بھی آگے نکلا ہوا ہے، بادشاہوں سے بھی آگے نکلا ہوا ہے. روٹی گرم نہیں ہے، اس پر ہم جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. کھانا اس وقت کا نہیں ہے، پچھلے وقت کا کھانا ہے، حالانکہ 2-3 گھنٹے پہلے پکا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جی تازہ تازہ ہونا چاہیے. دوپہر کا پکا ہوا کھانا رات کو کھانے کے لیے بعض مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ تیار نہیں ہوتے، کہتے ہیں جی دوپہر کا کھانا، دوپہر کا کھانا. اللہ اکبر. وہی بات جیسے کہ میں پہلے عرض کر رہا تھا نا کہ کوئی 2-4 دن اگر خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر فقر و فاقے کے گزرے نا، تو انسان کو سب لگ پتہ جاتا ہے، الگ پتہ جاتا ہے، سب ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں. یہ سارے ہمارے جتنے بھی نخرے ہیں نا، یہ سب خوشحالی کی وجہ سے. اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو کبھی بھی بدحالی کا شکار نہ ہونے دے. لیکن مزاج فقیروں کا رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو شکر گزاری نصیب ہوگی، جو ملے گا شکر کرو گے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی آپ گلے شکوے نہیں کریں گے، بے صبری کی طرف نہیں جائیں گے. تیسرا فائدہ یہ ہوگا
کہ آپ کو ہر چیز کھانے میں لذت ملے گی، ہر چیز کھانے میں لذت ملے گی، ورنہ کیا ہوگا کہ ایک انسان کیڑے نکالے گا، یہ ایسا وہ ایسا، ایسا نہیں ایسا، اور ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، ناقدانہ ذہن بن جائے گا۔ تنقید جیسے ہوتی ہے، تنقیدی نگاہ، بعض لوگوں کو کھانے کے اندر ایسی تنقیدی نگاہ ہوتی ہے کہ 2 نوالے کھاتے ہیں اور 4 باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز کی کمی، فلاں چیز کی کمی، بنائی اچھی نہیں ہے، مسالہ تیز ہو گیا، نمک میں کمی، اور ایسی چیز، ایسی تنقیدی نگاہ، اللہ اکبر، جیسے کہ وہ کھانے کے لیے ٹیسٹنگ میں بیٹھے ہوئے۔ اس طرح کا بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ 4 نوالے کھائیں گے اور 8 باتیں کر رہے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو عمل ہمیں حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، اس عمل کے ذکر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سکر رجا کا استعمال نہ کریں، ہم رائتہ سلاد نہ کھائیں، چٹنی نہ کھائیں، نہیں، اللہ نے دیا سب کچھ کھائیں، لیکن نخرے نہ کریں، کبھی نہ ملے، کبھی کم ملے، کبھی کچھ اچھا نہ ملے، ہمارے مزاج کے مطابق نہ ہو، برداشت کریں، صبر کریں، شکر کریں، جو مل گیا اس کو دیکھیں، جو نہ ملا اس کو نہ دیکھیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ معاشی اعتبار سے تنگی میں مبتلا کیا، ان لوگوں کی حالتوں کو اپنے ساتھ کمپیئر کریں تو پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں جانتا کہ رآ رغیفا مرققا، کہ کبھی آپ نے نرم چپاتی کو دیکھا بھی ہو، کھانا تو دور کی بات ہے، دیکھا بھی ہو۔ اللہ اکبر، کیا مطلب؟ یعنی کہ آپ کا کھانا تو درکنار، آپ نے کبھی اپنی زندگی میں نرم چپاتی کبھی آپ نے دیکھی تک نہیں، حتی لحق باللہ، یہاں تک کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملے۔ اب اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی ہم یہ کہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ آپ نے نہیں دیکھا تو ہم بھی نرم چپاتی نہ کھائیں، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا بھی وہی مطلب ہے جو میں نے ابھی واضح کیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی سادگی ذکر کی جا رہی ہے۔ اگر اللہ پاک نے ہمارے لیے نرم چپاتی کا انتظام کیا ہے، اچھے آٹے کا انتظام کیا ہے، اچھی روٹی کا انتظام کیا ہے، گرم روٹی کا انتظام کیا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کو کھائیں، شکر کے ساتھ کھائیں۔ لیکن اگر کبھی نہ ملے، اگر گرم نہ ہو، اگر نرم نہ ہو، اگر پتلی نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں، شکر کے ساتھ کھائیں۔ جس رب نے ہمیں نرم چپاتیاں کھلائی ہیں، اگر اس رب نے کبھی ہمیں اگر ایسی روٹی کھلا دی جس روٹی میں اگر نرم یا گرم پن نہ ہو، کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ادا کر کے کھائیں، اللہ کا شکر ادا کر کے کھائیں۔ وَلَا رَآ شَاةً سَمِيتًا بِعَيْنِهِ قَطُّ، اسی طرح صحابی فرماتے ہیں کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شاۃ مسلمہ کو نہیں دیکھا، ایسی بکری جو پوری صحیح سالم ہونے کی حالت میں اندر کی چیزوں کو نکال کر اس کو بھونا جاتا ہے، اندر چاول وغیرہ بھرے جاتے ہیں۔ آج کل بھی آپ کو معلوم ہے کہ اعلیٰ قسم کی ایک ڈش ہوتی ہے کہ جس میں پوری مسلم بکری کو بھونا جاتا ہے، آگ پر پکایا جاتا ہے، کوئلوں وغیرہ کے ذریعے سے اس کو بھونا جاتا ہے، بھاپ میں بھونا جاتا ہے، اس کے اندر کچھ بھرا بھی جاتا ہے۔ اس طرح کے یہ جو پرتعیش کھانے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بھری ہوئی بکری، ایسی بھنی ہوئی بکری کو کبھی اپنی آنکھوں سے ساری زندگی نہیں دیکھا، ساری زندگی نہیں دیکھا، یعنی کھانا تو دور کی بات، اس طرح کے عمدہ قسم کے کھانے آپ نے کبھی دیکھے بھی نہیں۔ آج فراوانی کا دور ہے، کشادگی کا دور ہے، خوشحالی کا دور ہے، کھانے پینے کی لذتوں کا عروج کا دور ہے۔ کتنے کھانے، ایک آپ سوچیں ایک چھوٹی سی چیز کے آئٹم اگر آپ گننا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ایک انڈا ہی اگر آپ دیکھ لیں، اس انڈے کے کھانے کے ہم کتنے طریقے اپناتے ہیں، آپ گن کے بتائیے کتنے طریقے آپ گن سکتے ہیں؟ جتنے بھی گنیں گے اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اس انڈے کو کھانے کے کہ آملیٹ، ہاف فرائی، اس کو فلاں چیز کے ساتھ پکانا، ابال کے کھانا، تل کے کھانا ہے، کتنے طریقے ایک انڈے میں اگر آپ دیکھیں نا تو اس کی ڈشز کی ایک لائن لگی گئی۔ ایک مثال دے رہا ہوں، ورنہ ہر چیز میں آپ دیکھیں، گوشت کے آئٹم دیکھ لیں، کتنی چیزیں ہیں۔ کھانوں کے اس وقت لذتوں کے عروج کا دور چل رہا ہے، اللہ نے اتنی دنیا ہمارے لیے کھول دی ہے، اللہ تعالیٰ مزید کھولے، اللہ پاک ہمیں مزید کھول کر دے، لیکن شکر کے ساتھ، حلال طریقے سے، سادگی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ انسان کو اچھی حالت مانگنی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مزاج بھی بادشاہوں جیسا رکھے۔ وہی جملہ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ کھاؤ بادشاہوں کی طرح، مزاج فقیروں جیسا رکھو، مزاج بادشاہوں جیسا نہیں رکھو، کیونکہ اگر مزاج بادشاہوں جیسا بن گیا تنگ ہو جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے، زندگی کے اندر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی، اجیرن ہو جائے گی زندگی، کیونکہ ہر چیز میں انسان کو منفی نگاہ پھر انسان کی دیکھ رہی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کھانے کے ان تمام آداب کا بھرپور لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما، بخشش فرما، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ ہم سب کے دنیا اور آخرت کے تمام کاموں میں ہم سب کو آسانیاں نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما، مصائب و آلام سے ہم سب کی حفاظت فرما، بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے مسائل کو حل فرما۔ یا اللہ ہم میں، ہمارے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں جو لوگ بھی بیمار ہیں سب کو عافیت اور شفاء کلی اور صحت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جتنے بھی افراد اس میں ماشاءاللہ شریک ہوتے ہیں، اللہ سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کو ان کے تمام مقاصد میں، تمام نیک اور جائز حاجات اور خواہشات میں کامیابی نصیب فرما، سب کے گھروں میں خوشحالیاں پیدا فرما، سب کے گھروں کے تمام مسائل حل فرما، سب کی زندگیوں کے تمام مسائل کو دور فرما۔ یا اللہ سب کو عافیت اور سکون کی زندگی عطا فرما، سب کے دلوں میں جو بھی حاجتیں، نیک تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، مستقبل کے حوالے سے نیک عزائم ہیں، ان کی یا اللہ تکمیل فرما، سب کی تمام جتنی حاجتیں ہیں پوری فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔